سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد على أحد من نبيكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور سمجھانا جب تک انسان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہو، اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارا ہو، اس وقت تک اس سیرت کو سمجھنا اور سمجھانا میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے: ہزار بار شوئے دہت کی مشکل بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشک اور گلاب سے ہزار مرتبہ میں اپنے روح کو دھوؤں، اپنے روح کو غسل دوں، روح نام گفتن کمال میرا نبیز، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زبان سے ادا کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی زبان جھوٹ ہوتی ہے، انسان کی زبان غیبت کرتی ہے، انسان کی زبان تہمتیں باندھتی ہے، انسان کی زبان الزام تراشیاں کرتی ہے، انسان کی زبان دوسروں کے اندر ہے کوئی اور نقص نکالتی ہے. پھر اسی زبان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. ہزار بار بشوئے دہت زروش کو بلا روز نام تو مفتن کمال ہویا حدیث. اس نبی کے بارے میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت انسان ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور کیسے میری آنکھ آپ سے زیادہ کسی خوبصورت انسان کو دیکھ پاتی جبکہ دنیا کے اندر کوئی ماں ہی نہیں ہے جس ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچے کو جنم دیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا اور آرزو تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تخلیق دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ابرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک اس طرح ہونے چاہیے گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت تھی کہ انک قد خلقت کما تشاء، جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے الفاظ ہو، اس شخصیت کی سیرت کو بیان کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کو سمجھانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک طریقے کو انسان جب تک اپنائے گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جس طرح بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کے آنے سے پہلے موسم بدل جاتا ہے۔ اگر موسم گرم ہے تو اس کے اندر خنکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ۔ موسم بدل گیا، گرمی تھم گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات کو ظہور عطا کیا جن واقعات کے ذریعے سے انسانیت کو یہ خبر دی گئی کہ آگے آنے والی جو شخصیت ہے، اگر اس شخصیت کی اتباع کرو گے، اگر اس شخصیت کی پیروی کرو گے، اگر اس شخصیت کی اتباع کرو گے، اگر اس شخصیت کے پیچھے چلو گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اور اگر خدا کا خواستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے تم نے روگردانی کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت سے تم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں آئیں گی اور دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ جو زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ جہاں پانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں بارشیں نہیں ہوتی، جہاں برف باری کا کوئی تصور نہیں، لیکن اس ریگستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے ان کی والدہ جو اپنے وقت کی شہزادی تھی حضرت حاجرہ ملک مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی یہ اپنی بیٹی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ اتنا متاثر ہوا تھا کہ اپنی شہزادی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ جو محل کے اندر بنی ہوئی شہزادی ہو، کن ناز و نخروں کے ساتھ اس کو پالا گیا ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ابراہیم کو میں نے مختلف طریقوں سے آزمایا، ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی، اور ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اوپر ایک دودھ پیتا بچہ، جب کھانے کا سامان ختم ہو گیا، سینے کے اندر دودھ خشک ہو گیا، جب اسماعیل علیہ السلام تو بیت اللہ کے سامنے پاؤں رگڑ رہے اور ان کی والدہ کہیں صفا کے اوپر تو کہیں مروہ کے اوپر، ادھر سے کوئی انسانوں کا قافلہ تو نہیں آ رہا، ادھر سے کوئی انسانوں کا قافلہ تو نہیں آ رہا، ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز لی جائے تاکہ میرے بچے کی جان بچے۔ اور پھر
اسی چکر کے اندر ان کی نظر اپنے بیٹے کے اوپر ہے، کہیں کوئی جنگل کا درندہ آ کر اس کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ آج کا حرم نہیں ہے، آج کی دیوار بندی نہیں ہے، وہاں کوئی انسان بستا نہیں ہے۔ طوفان نوح کے اندر جہاں پوری دنیا کو نقصان پہنچا، وہاں بیت اللہ کی دیواریں نہیں گر چکی تھی۔ تو ایک نظر اسماعیل کے اوپر بھی ہے اور ایک نظر آگے پیچھے بھی ہے، تاکہ کوئی انسانی قافلہ آ رہا ہو اس سے کھانے کی کوئی چیز نہیں جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں رگڑ رہے ہیں، وہاں سے ایک پانی کا بلبلا دکھائی دیا۔ اب کن جذبات کے ساتھ، کس مانتا کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، آنکھوں سے چھلکتے ہوئے کن آنسوؤں کے ساتھ حضرت حاجرہ کے منہ سے یہ لفظ زمزم نکلا ہوگا۔ زمزم عبرانی لفظ کا لفظ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا۔ یہ کس محبت کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ نکلا ہوگا، زمزم زمزم، رک جا رک جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجرہ کے اوپر رحم کرے، اگر اس نے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہوگا تو زمزم کی نہریں پوری دنیا کے اندر موجود۔ یہ زمزم حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ کہ جہاں پر پانی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ظاہر کیا، اور آج کی تاریخ کے اندر جو اس کا فلو ہے، اللہ اکبر، یہ کہاں سے آتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی رنگ سیدھے جنت کے ساتھ ملتی ہے، جنت سے یہ پانی آتا ہے۔ اسی لیے زمزم کے پانی کو کوثر کے پانی سے بھی افضل بتایا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سفر معراج سے پہلے سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو غسل دیا گیا، تو جنت سے برتن لائے گئے، لیکن جنت کے آب کوثر کا پانی نہیں لایا گیا، بلکہ زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا۔ علماء یہ دلیل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ مجھے جو اصل بات کہی تھی کہ زمزم اللہ نے دیا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یمن کا ایک قبیلہ، قبیلہ جرہم، اس نے آ کر مکہ مکرمہ کے اندر سکونت اختیار کی۔ اسی قبیلے کی ایک خاتون کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، لیکن بعد میں اس قبیلے نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم جیسا بابرکت کنواں اچانک غائب ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن متواتر حضرت عبد المطلب کو خواب کے اندر آ کر یہ بتایا جا رہا ہے، کبھی کسی لفظ کو استعمال کر کے احفر طیبہ، احفر مظلومہ، احفر بی وزر، مختلف الفاظ سے، اور آخری دن سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمزم کی جگہ کو کھودو۔ عبد المطلب اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، قبیلے والے مذاق اڑاتے، زمانہ ہوا، کنواں دفن ہو چکا ہے، اس میں پانی کہاں ہوگا، وہ تو خشک ہو چکا ہے۔ لیکن عبد المطلب نے 4 دن متواتر خواب دیکھا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا حارث، انہوں نے اپنے بیٹے حارث سے کہا چل بیٹا ہم دونوں مل کر جو ہے زمزم کی جگہ کو کھودتے ہیں۔ کچھ عرصے تک کھودتے رہے، اچانک زمزم کی مونڈیں نکل آئی، زمزم کا کنواں پھر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ یہ کس چیز کی علامت تھی؟ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں ہم نے یہ بابرکت پانی تمہیں دیا تھا، لیکن پھر عربوں کی نافرمانی کے نتیجے میں ہم نے اس کو چھین لیا تھا، لیکن اب ایسی شخصیت دنیا کے اندر تشریف لانے والی ہے کہ جس طرح ہم نے زمزم کو برکتوں والا
اسی طرح وہ شخصیت اتنی برکتوں والی شخصیت ہوگی کہ پورے عالم کے اندر ان کے دین کا ڈنکا بجے گا۔ تو زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کو واپس دیا۔ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ جس طرح زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت، آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، جس نے عمرہ کیا ہے، جس نے حج کیا ہے، کہ وہاں پر کتنی تعداد لوگوں کی ہوتی، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کوئی انسان وہ یہ تو کہہ سکتا ہے مارکیٹ کے اندر جا کر میں نے فلاں چیز کو تلاش کیا، مجھے مارکیٹ کے اندر وہ چیز نہیں ملی، لیکن زمزم کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں حرم سے مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں تو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، لیکن 450 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مسجد نبوی کے اندر زمزم کے گیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جس طرح اس کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، اسی طرح ایسی شخصیت دنیا کے اندر تشریف لانے والی ہے جن کے دین کو اختیار کریں گے، جن کی اطاعت کریں گے، جن کی اتباع کریں گے، جن کی غلامی کا دھن بنیں گے، تو وہ برکتیں اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسرا نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کے لیے اسرا نے ایک آدمی کو شام بھیجا۔ عبد المسیح شام جاتے ہیں اپنے ماموں سقی سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ سقی اس وقت جان کنی کے عالم میں، اس کی روح نکلنے والی ہے۔ جب عبد المسیح نے دیکھا کہ ماموں جان تو جانے والے ہیں اور ان کا سکرات کا اس وقت مرحلہ چل رہا ہے، اب میں کیسے اس سے تعبیر پوچھوں جو خواب دیکھا ہے اسرا نے، جو خواب دیکھا ہے مومنان نے۔ تو عبد المسیح نے کیا کیا؟ اس نے کچھ اشعار پڑھے، جس کے نتیجے میں سقی نے اپنی آنکھیں کھولی، اور بجائے اس کے کہ عبد المسیح ان سے ادھر سے کہتے میں کیوں آیا ہوں، سقی ادھر سے کہنے لگے بعثك ملك بني ساسان لارتجاف الأيوان وخمود النيران ورؤيا المبيدات۔ عبد المسیح سن، تو خود سے نہیں آیا ہے، تجھے ایران کے بادشاہ، ایرانی امپائر کی جو طاقت تھی اس کا جو چلانے والا ہے کسرا، اس کسرا نے تجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اس کے محل کے اندر زلزلہ آ چکا ہے، اس لیے کہ ایران کے اندر آتش پرستوں کی جو جلائی ہوئی آگ پچھلے 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ اچانک بجھ گئی ہے۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ آج بجھ گئی ہے۔ اب یہ تاریکیاں نہیں چلیں گی، اب یہ اندھیرے نہیں چلیں گے، اب یہ ظلمتیں کام نہیں آئے گی۔ اب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سن، جب وہ صاحب امامہ، صاحب عصا ظاہر ہوں گے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہی کہتے کہتے اس کی روح قبض ہوگی۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق کے موقع کے اوپر رات کا اختتام ہو رہا ہے اور دن شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس انسانیت کے اوپر جو ظلمت کی چادر ایک لمبے عرصے سے ٹنی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً آسمان کے اوپر اٹھائے جانے کے 500 سال کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنا لمبا دور تھا کہ یہ جو تاریکی کی چادر ٹنی ہوئی تھی انسانیت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت وہ کہ رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے اور صبح کی پاؤ پھٹ رہی ہے، تو وہ اس چیز کی علامت ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اب روشنی ہی روشنی، نور ہی نور کا دور شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک یہودی رہتا تھا، وہ پاگل ہو گیا، جنون اس کے اوپر جنونی کیفیت آئی ہوئی۔ مجھے بتاؤ آج کی رات کون پیدا ہوا ہے؟ کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا پیدا کہ نہیں۔ عبد المطلب کے یہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہاں مجھے لے کے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باریک
ایک باریک علامت یہ تھی کہ وہ اللہ کا نبی جب پیدا ہوگا تو باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہوگا. تو جب اس نے سنا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے. جب جا کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، یہودی ہے، چیخ نکل گئی اور اس نے ایک جملہ کہا وَيْلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ خَرَجَتِ النُّبُوَّةُ مِنْهَا اللَّيْلَ. تباہی ہو بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی ہے جس میں یہود و نصارہ آتے ہیں، ان کے بارے میں ایک یہودی خود کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل کی تباہی ہو، آج کی رات ان کے خاندان سے نبوت کو چھین لیا. آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی نہیں. اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور آگے چل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن جس سلسلے کے اندر، جس نسل کے اندر ہزاروں انبیاء آئے، جب انہوں نے دین کی توحید کی، جب انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا، حالانکہ وہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، اللہ کی منتخب نسل تھی نا، لیکن انہوں نے جب اللہ کے دین کے ساتھ زیادتیاں کی، انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اب اس نسل سے لے کر ہم کو جو آخری نبی بھیجنا ہے، جن کے اوپر نبوت کی تکمیل کرنی ہے، جن کے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان کے اندر آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور اس کے چند مہینے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تشریف لے جانا ہے. ذی الحج کے مہینے میں حج ہوا، اس کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے. تو حج کے سفر میں، احرام کی حالت میں، عرفات کے میدان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ کے اوپر مکمل کیا. یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور خصوصیت کیا ہے کہ اس دین کو مکمل کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ اسلام تو وہاں سے شروع ہوا. اور دیکھیں ہم کہتے ہیں دجال دجال دجال، لیکن اب اس دور سے گزر رہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا. تمام جو مذہبی کتابیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کو مانتی ہے کہ یہ سب سے پہلا انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بھیجا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر کتنی اونچی ہے کہ حضرت آدم کو کیا کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. مجھے اپنا وائسرائے، مجھے اپنا نائب، مجھے اپنا ڈپٹی. اب اللہ انسان کی قدر و منزلت کو اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نائب ہے. اور ہم اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں ارلی مین کے نام سے، وہ کون ہے؟ وہ اپنا نسب بیان کرتا ہے کہ وہ بندر کی نسل سے ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پہلا انسان آیا ہے اس کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا. انسان کو جو میں نے حسن دیا ہے، انسان کو جو میں نے شعور دیا ہے، انسان کو جو میں نے عقل و دماغ دیا ہے، انسان کو جو میں نے قوت تمیز عطا کی ہے، انسان کو جو میں نے سیرت دی، یہ اتنی بہترین سیرت ہے، یہ اس کا بہترین حسن ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا یہ اپنے آپ کو گرانا شروع کرتا ہے تو پھر جانور آگے ہو جاتے ہیں اور انسان پیچھے چلا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب پہلا انسان زمین کے اوپر آ رہا ہے اس کو اللہ نے کہا خلیفہ. جب ان کا سردار آ رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار کو اللہ تبارک، تو انسانیت کی معراج کا ہونی چاہیے. عروج عالم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں،
اس انسان کا عروج، اس انسان کی پرواز، اس انسان کی اٹھان، اس انسان کی ترقی عروج آدم خاکی، حالانکہ مٹی کا پتلا ہے، یہ جو وجود ہے جسم یہ مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر آگ کی آمیزش، اس کے اندر ہوا اور پانی کی آمیزش، عروج آدم خاکی سے انجم سہتے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، یہ تو ہماری گیلیکسی سے نکال دیا گیا تھا، فرشتوں کی گیلیکسی کے اندر یہ رہتا تھا، فرشتوں کی گیلیکسی سے اس کو اٹھا کر اس کو باہر کر دیا گیا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر قابل نہ بن جائے، یہ 14ویں رات کی چاند کی شکل اختیار نہ کرے۔ جب یہ روحانی اعتبار سے پرواز لیتا ہے، جب یہ روحانی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، کیوں؟ جسم کی قیمت تب ہے جب جسم کے اندر روح ہے، اگر جسم کے اندر روح نہیں ہے پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ انسان کی لاش ہے۔ لاش کو کہاں رکھا؟ لاش کو اٹھا کے لاؤ، لاش کو غسل دینا ہے، لاش کا جنازہ پڑھا کہ نہیں، لاش کو دفن کیا کہ نہیں، اس سے پہلے جب تک اس کے اندر روح تھی، یہ عبد الرحمن تھا، یہ غلام رسول تھا، یہ زبیرہ تھی، لیکن اب جب اس کی جسم سے روح نکل گئی، اب انسان اس کا نام نہیں لیا، اب کہہ رہا یہ لاش ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ کے آنے سے پہلے اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کے اندر ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا نظام کیا؟ والد تو میں نہیں چلے، اور والدہ کے ساتھ بھی آپ نے مشکل سے کچھ مہینے گزارے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عرب کے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ دنوں کے بعد آئی۔ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ ہم سنتے رہتے، یہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی، والدہ کے ساتھ بھی چند مہینے ان کے گزرے ہیں بمشکل۔ پیدائش کے فوراً بعد حلیمہ سعدیہ اپنے مدینے میں نکل چکی، 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال کے بعد ہم نے سوچا اس کو واپس مکہ مکرمہ ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ مکہ مکرمہ لے کر آئی، مکے کے اندر ایک بیماری پھوٹ پڑی تھی، تو والدہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا یہاں وبا پھوٹی ہوئی ہے، طائف دیہات ہے، وہاں کی ہوا کھلی ہے، فضا کھلی ہے، یا تم اس کو واپس لے جاؤ تاکہ یہاں کی بیماری سے میرا بچہ متاثر نہ ہو۔ واپس لے کر گئے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو سب سے پہلا آپ کا شق صدر ہوا ہے طائف میں، اور آپ اس وقت اپنے دودھ پینے والے بھائی، رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا تھا، جو آپ کا ہم عمر تھا اور آپ کے ساتھ دودھ پیا کرتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگل کے اندر بکریوں کو چرا رہے، تو 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو زمین پر لٹایا، 6 سال کی عمر کے، آپ کے سینے کو چاک کیا، اور وہ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، اس کے چہرے سے ہوائیاں اٹھنے کیا ہو رہا ہے، وہ دوڑا ہوا گیا اپنی ماں اور باپ کو بلانے کے لیے، وہ آئے، حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے سے چمٹایا، اس وقت تک فرشتے اپنا کام کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن گھبراہٹ کا عالم تھا، خوف کا عالم تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن پھر فیصلہ کیا اس بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ بعد میں مسائل کھڑے ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لے جا کر واپس ان کو ان کے خاندان والوں کے حوالے کریں۔ مکہ پہنچایا، مکہ پہنچانے کے بعد ان کی والدہ کا ارادہ بنا کہ ہم ذرا اپنے ننیال لے کے جاتے ہیں مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتی ہے، اور راستے کے اندر واپسی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ام ایمن ساتھ میں ہے، 6 سال کا بچہ ہے، ذرا اندازہ کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ والد تو پہلے جا چکے ہیں، والدہ کے ساتھ اتنا وقت نہیں ملا، اب جب والدہ کے ساتھ وقت ملا ہے تو اچانک والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور قرآن نے قسمیں کھائی، وَالضُّحَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے،
جب سورج پوری آفتاب کے ساتھ چھڑتا ہے، پوری روشنی اور پوری تناظر کے ساتھ، پوری گرمی کے ساتھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، جب وہ تاریکی پوری طرح سے چھا جاتی ہے، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قصا، آپ کے ابا جان کے جانے کا جو داغ آپ کے اوپر ہے، آپ نے اس کو برداشت کر لیا. آپ کی والدہ کے جانے کا جو داغ ہے آپ نے اس کو بھی برداشت کر لیا. لیکن پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصے تک ہم نے وحی کو روکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے. ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. آپ کے والد صاحب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ کے دادا جان عبد المطلب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ سب ہوا لیکن ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قضى، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى. آج کا دن کل کے دن کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے. کل آنے والا دن آج کے دن کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے. اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آیت ایک ہے، سینٹنس ایک ہے، لیکن اس کی تشریح کیجئے آپ صفوں کے صفحے لینا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی مدد ہے، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی نصرت ہے، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی حفاظت ہے، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی جو ہے کیا کہتے ہیں تسلیہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس عطا کے اوپر راضی ہو جائیں گے. اللہ نے مجھ کو کتنا عطا کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اللہ نے کہا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا یتیم نہیں تھے؟ پھر آپ کو پناہ کس نے دی؟ پھر آپ کی کس کی حفاظت کے اندر پلے بڑے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا لیکن اللہ نے آپ کے اوپر راستے کو کھولا کہ راستہ جدھر جاتا ہے، کامیابی جدھر ہے، ناکامی جس کے اندر ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جود و عطا کا ایسا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا خلاصہ، کائنات کے اندر سب کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. بزرگوں اور دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات اور اس کے بعد 40 سال کی زندگی کھلی ہوئی کتاب. کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. پورا عرب کا معاشرہ بس یک زبان ہے، هذا الصادق الامین. کون ہے؟ یہ صداقت کے پیکر ہے، یہ صداقت کا سٹیچو ہے، یہ امانت داری کے پیکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ وفائی. ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کیا کرتے تھے. 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کا تجارت کا سفر تھا شام کا، تو ان کا آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جس وقت ابو طالب نکلنے لگے، اس لیے کہ دادا کے انتقال کے بعد یعنی والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، مزید 2 سال کے بعد آپ کے دادا جان چلے. لیکن دادا جان نے کیا کیا کہ جانے سے پہلے ابو طالب ان کے حوالے کر دیں گے. دیکھو میرے اس پوتے کی جو ضرورتیں ہیں، جو مسائل اور مشکلات آئیں گے، ان میں ان کا ساتھ دینا، ان کو چھوڑنا نہیں. اس لیے ابو طالب بہت چاہتے تھے حضور علیہ السلام. تو بہرحال ابو طالب کا شام کا سفر تھا، جس وقت روانہ ہو رہے تھے ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چچا سفر میں جا رہے ہیں اور میں مکے میں ہوں، کیسے ان کے بغیر رہوں گا.
ابو طالب نے اس کو محسوس کیا تو ایک وقت کے اوپر انہوں نے کہا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، اور جب شام کے شہر بصرہ، یہ وہی بصرہ ہے کہ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، جس کمرے کے اندر ولادت ہوئی، وہ کمرہ پورا کا پورا نور سے بھر گیا، اور حضرت آمینہ کہتی ہے کہ اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، اور بصرہ کے شہر کو میں نے اس روشنی کے اندر دیکھا۔ تو محدثین نے اس کی تشریح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں کے اندر پہنچنا شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے جہاں یہ دین داخل ہوگا وہ شام کا ملک ہوگا، اور شام کے جس شہر کے اندر سب سے پہلے آپ کا دین داخل ہوگا وہ بصرہ کا شہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودیہ سے جب آپ شام کی طرف رخ کرتے ہو، شام پہنچنے سے پہلے جو پہلا شہر آتا ہے وہ بصرہ ہے۔ ایک بصرہ ہے، بصرہ عراق کا شہر ہے، ایک بصرہ ہے، بصرہ یہ شام کا شہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ روانہ ہوئے، یہی بصرہ شہر کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک گرجا تھا، ایک چرچ تھا، اس کا جو پادری تھا بحیرہ، وہ کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ اپنے چرچ کی دوسری منزل کے اندر یہ جو مکے سے آنے والا قافلہ ہے اس کو تک رہا تھا، اور جیسے وہ قافلہ چرچ کے پاس پہنچا تو یہ بحیرہ باہر نکلا، اس قافلے کا استقبال کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا ابو طالب کے ساتھ۔ کہا یہ بچہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے۔ یہ بحیرہ کہہ رہا ہے، یہ عیسائیوں کا پادری کہہ رہا ہے، کہا اس بچے کی وجہ سے میں پہلی مرتبہ اپنے چرچ سے، اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو دوسری منزل کے اوپر مکے سے آنے والے قافلوں کو دیکھ رہا تھا، یہ جو تمہارا قافلہ ہے، جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے، جدھر جدھر سے یہ بچہ چلا ہے، یہ درختوں کی ٹہنیاں ان کے اوپر ٹھک کر آ رہی تھی، جو اس چیز کی علامت ہے کہ یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں، یہ کوئی مخصوص بچہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر یہ کیا کہتے ہیں ریڈش چیز کو دیکھا، لال آنکھ ایک چیز تھی، تو انہوں نے کہا یہ خدا نہ خواستہ آنکھ کے اندر ابھی پیدا ہوئی ہے، یعنی کسی بیماری کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں یہ تو بچپن سے ان کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نبوت کی علامت ہے، اور پھر اس نے اس قافلے کی دعوت کی، اور جب کھانا تیار ہوا، کھانا تیار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کہاں ہے، تو کہا وہ تو اونٹوں کو کھولا ہے چرنے کے لیے، ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ، کہا ان کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کی ہے، ان کو بلاؤ۔ جب وہ تشریف لائے سب قافلے کے لوگ سائے کے اندر بیٹھ گئے تھے، اب سائے کی کوئی جگہ بچی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دھوپ کے اندر بیٹھ گئے، لیکن وہاں پر جو درخت تھا اس کا سایہ اگر ادھر تھا، آپ کے بیٹھنے کے فوراً بعد اس کا سایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا، تو وہ پادری کہنے لگا دیکھو یہ نبی ہونے کی علامت ہے کہ نبی سائے کے تابع نہیں ہے، سایہ نبی کے تابع ہے، کہ نبی جہاں بیٹھیں گے سایہ۔ جیسے مختلف لوگوں کے اوپر، جیسے طائف کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور طائف سے نکلے، اوپر کی طرف دیکھا کہ ابر کا ایک سایہ، ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام۔ تو کہا اس پادری نے کہا کہ ابو طالب کو مشورہ دیا ان کو شام مت ملو، اور کیوں؟ یہودی آ رہے ہوں گے ان کی تلاش میں، ان کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے یہ موسم ہے، وہ نبی پہلا سفر کرے گا بچپن کی حالت میں شام کی طرف، وہ آئیں گے ان کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے ان کو واپس مکہ بھیجو۔ وہ ابھی کہہ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ شام کی طرف سے 7 آدمیوں کا ایک قافلہ آیا، اس نے ان کو یہی چھوڑا، وہ ادھر بڑھا اور ان سے ملا، ان سے کہا کہاں رکھے؟ کہا مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ جو نبی یا آخر الزمان تشریف لائیں گے وہ اس موسم کے اندر شام کا پہلا سفر کریں گے، ہم کو ہمارے علماء نے بھیجا ہے، جا کر اس
اس پادری نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، جس چیز کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کیا اس چیز کو کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، اس چیز کا تو اللہ ارادہ کر چکے ہیں، وہ تو نبی ہو کر رہیں گے، تم کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو ہم واپس نہیں جا سکتے، اگر ہم واپس چلے گئے ہم کو مار دیا جائے گا۔ اس نے کہا تم ہمارے پاس قیام کرو۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس مکہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کاروبار کیا، تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے میں نے کوئی چیز کسی چیز کا سودا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد جو قیمت ادا کرنی تھی وہ پوری قیمت میرے ساتھ نہیں تھی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ یہی تشریف رکھیے میں ابھی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ابو الحمصہ چلے وہ قیمت لانے کے لیے، لیکن ذہن سے بات نکل گئی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا ہے میں نے تو حضرت عبداللہ کے بیٹے ابھی تو نبی نہیں بنے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دی تھی آپ یہاں تشریف رکھیے میں ابھی آیا، مجھے 3 دن ہو گئے، میرے دماغ سے کیسے یہ بات نکلی؟ وہ فوراً دوڑے ہوئے آئے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر کوئی شکر نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے۔ 3 دن سے تم نے مجھ کو انتظار کرایا، بس ایک جملہ کہا ارے بھائی آپ نے تو مجھ کو پریشان کر دیا۔ ابو الحمصہ کہتے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ، اتنی مسکراہٹ کے ساتھ، اتنے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ جی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ چوم لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ خدا نخواستہ رد عمل نہیں دکھا رہے۔ یہ نبوت سے پہلے کا حال ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور جب نبوت کا اعلان ہوا جو کل تک کہہ رہے تھے صادق الامین سب کے سب دشمن بنے۔ کیوں دشمن بنے؟ کیا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انسان کا مزاج ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو نیک دیکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، رشوتیں نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، اس کا وہ احترام کرتا ہے، اس کو ریسپیکٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیک آدمی اس ریسپیکٹ دینے والے آدمی کو کہے میری طرح جھوٹ مت بولو، میری طرح سچ بولو، میری طرح امانت دار بنو، میری طرح لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو پریشان مت کرو، تو اس کہنے کے نتیجے میں وہ انسان جو اس کو اتنی عزت دے رہا تھا وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ عجیب انسان کا مزاج ہے کہ نیک آدمی ہے تو بعض مرتبہ اس آدمی کو سجدہ کرے گا، صاحب یہ اتنا خدا والا ہے، یہ اتنا اللہ والا ہے، یہ اتنا نیک ہے کہ اسی کو سجدہ کرو، لیکن جس کو سجدہ کرنا ہے وہ اگر اس سے کہے تو بھی نیک بن جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو ان کاموں سے توبہ کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری دنیا کی زندگی پرسکون بنائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت کی زندگی کامیابی والی زندگی بنائے گا۔ لیکن لوگوں نے مخالفت شروع کی، لوگوں نے مسائل کے پہاڑ کھڑے کیے۔ اب بیت اللہ کے ساتھ سائے نے سجدے کے اندر عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اونٹ کی اوجڑی لے کر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اس وزن کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھا پاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ آتی ہے، وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو ڈھکیلنا چاہتی ہے، وہ ڈھکیل نہیں پاتی، اور پھر اسی طرح اس اوجڑی کو گرایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، بیٹی تم رو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم خوف مت کھاؤ،
تمہارے ابا کا دین 4 جہاں عالم اللہ پہنچا کے رہے گا. تو آپ اندازہ کیجئے آپ بیت اللہ کے سائے میں سجدہ نہیں کر پا رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے کہ تمہارے ابا کا جو دین ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ان تکالیف کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں برداشت کیا؟ ان مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں برداشت کیا؟ اس لیے برداشت نہیں کیا تھا کہ میری امت آئے گی عمل سے غافل ہو کر زندگی بسر کرے گی, اور سال میں ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کوئی میرے بزرگوں اور دوست تہذیب ہے کہ یہ ٹیچرس ڈے ہے, یہ مدرس ڈے ہے, یہ فادرس ڈے ہے, یہ وومنس ڈے ہے, یہ لیبرس ڈے ہے. تو 360 دن سال کے 360 دن مناؤ, اس کے بعد گھر میں بیٹھو. ماں کا صرف اتنا حق ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بیمار تھی, چل نہیں سکتی تھی, میں نے اس کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر میں نے اس کا حج کرایا, کندھوں کے اوپر میں نے اس کا عرفات پہنچایا, کندھوں کے اوپر میں نے اس کو مزدلفہ پہنچایا, کندھوں کے اوپر بٹھا کر میں نے اس کو طواف کرایا, کندھوں کے اوپر بٹھا کر میں نے اس کو. یہ آج کا حج نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کہ پیدل چل رہا ہے, اور مکہ مکرمہ سے یہ 13 کلومیٹر ہے عرفات. تو آپ اندازہ کیجیے, اور پھر وہ دھوپ کی شدت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ, جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور ماں نے جس وقت تجھے جنا ہے, اور اس جننے کے وقت ماں کی جو پہلی چیخ نکلی ہے, ابھی تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ماں کا حق کیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ماں کو ٹاٹا کرو, ٹاٹا. سال میں ایک مرتبہ. باپ کو بیٹے کی ضرورت ہے. بیٹا جب چھوٹا تھا اٹھ نہیں پاتا تھا, باپ اس کو پکڑ کے چلاتا تھا, اور یہ 10 سوال کرتا تھا, ایک ہی سوال اس کو 10 مرتبہ 20 مرتبہ ریپیٹ کرتا تھا. باپ کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی, باپ کو غصہ نہیں آتا تھا, باپ کو رد عمل, باپ اٹھا کے تھپڑ نہیں مارتا تھا, تیری عقل کام نہیں کرتی, کیونکہ باپ محبت کے ساتھ, مسکرانے کے ساتھ اور توتلی زبان کے ساتھ. باپ توتلا نہیں ہے, لیکن توتلی کیوں کہ بچہ پورے الفاظ نہیں بول پاتا, بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کی زبان کے اندر اس کو جواب دے رہا ہے. لیکن آج جب باپ کو اس بچے کی ضرورت ہے تو بچہ کیا کہتا, ابا جان آپ کے لیے تو پورے سال کے اندر میرے لیے بس ایک دن. کون سی تہذیب ہے یہ؟ انسانوں کی تہذیب نہیں ہے, یہ جانوروں کی تہذیب ہو سکتی ہے لیکن انسانوں کی تہذیب نہیں ہو سکتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جو تہذیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جا رہے ہیں نکاح کے بعد, آپ صلی اللہ بلکہ فاطمہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں, آپ اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے, آپ اس کے ہاتھوں کو چومتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق جتاتے. میرا تعلق میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے, میرے بچوں کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہے, میرے بہنوں کا تعلق. حضرت شیما جو آپ کی رضائی بہن ہے, حضرت شیما جب یہ آئی ہے مدینہ منورہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے, آپ نے چادر اتاری اور اس کو بچھایا اور بٹھایا اس کو اپنے پاس اور کہا کہ یہ میری بہن ہے شیما, یہ میری بہن ہے شیما. آج بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ کیا حال ہے, آج بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, آج شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے. بزرگوں اور دوستوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. کہ بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, ہم جو برابر والے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, جو ایمان والے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, جو عام انسان ہے, عام انسانوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے, جن میں غیر مسلم پڑوسی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پڑوسیوں کو ہماری وراثت کے اندر شامل کر دیا جائے گا, اتنے حقوق بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا.
جس کا پڑوسی اس کے شر سے معمون نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو مسلمان اپنے گھر کا کوڑا نکال کر مسلمان کے دروازے پہ ڈال رہا ہے. آج مسلمان اپنے گھر کا کوڑا نکال کر غیر مسلم کے دروازے کے اوپر ڈال رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہو اسی طرح نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحن کو بھی صاف رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہودی لوگ بڑے گندے ہیں، وہ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، اپنے صحن کو صاف نہیں رکھتے، لیکن تمہارے یہاں الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان، پاکیزگی آدھا ایمان. لیکن آج الٹا ہے، جہاں گندگی کے ڈھیر ہوں گے وہ ایمان والوں کی بستی ہوگی، اور جہاں گندگی نہیں ہوگی وہ ایمان والوں کی بستی نہیں ہوگی. آج الٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اخلاق کے اندر بہترین نہیں ہوگی. آج ایمان والوں کے اخلاق کا حال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم تو قرآن نے کھائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لعلى خلق عظیم. مجھے مچھلی کی قسم، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھی ہوئی سطروں کی قسم، ما انت بنعمت ربك بمجنون، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے نعمت کے نام کے اوپر دین، اس دین کی وجہ سے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے آپ مجنون نہیں بنے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، اگر آپ رد عمل نہیں دکھاتے، اگر ان کی بہت باتوں کا آپ جواب نہیں دیتے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار، اخلاق کی بہت اونچی سطح پہ ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ان سب کے حق میں اتنے نرم بنے ہوئے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اگر آپ زبان کے سخت بنتے، زبان کا تیر تلوار کے زخم سے، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا، تلوار کا زخم بھر جائے گا لیکن زبان کا دیا ہوا ہے اس نے تو مجھ کو ایسا کہا تھا، اس نے تو مجھے یہ بولا تھا، اس نے تو مجھے یہ باتیں کہی تھی، اس نے تو مجھے ان الفاظ کے ساتھ تانے دیے تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اگر آپ دل کے سخت ہوتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری نسلیں ہمارے قابو سے باہر نہیں ہو، اس لیے کہ ہم اپنی نسلوں کے ساتھ صرف ہاتھ جانتے ہیں، لیکن نرمی، محبت، بیٹھ کر ان کی چیزوں کو برداشت کرنا اور پھر ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا. کون ماں باپ ہے جو آج کے دور میں کر رہے ہیں؟ ہاں اکا دکا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اگر آپ دل کے سخت ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا زبان کے غَلِيظَ الْقَلْبِ دل کے سخت، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ پھر آپ کے پاس کوئی آ کر نہیں. یہ نرمی کیسے آئے گی؟ یہ غصے کو پی جائے. بچہ 10 غلطیاں کرے گا لیکن اس 10 غلطیوں کو برداشت کرنا اور اس کو حکمت کے ساتھ سمجھانا. جو اللہ نے وزڈم دیا ہے، جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، جو اللہ نے شعور دیا ہے، اس شعور کو استعمال کرنا. اس بچے کو کیسے میں سمجھاؤں، اس بچے کو صحیح تربیت میں کیسے کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ یوں ہی ہوا میں نہیں ہوتا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا اخلاق کتنا اونچا ہے، لیکن اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ. ارے یہ غلطی کرتے رہیں گے، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ نظر انداز کرتے رہیں، آپ معافی کا اعلان کریں. فَاعْفُ عَنْهُمْ
واستغفر لهم، خالی ان کو معاف نہیں کرتا، اللہ سے بھی ان کو معاف کرانا۔ کیوں؟ نبی کو تکلیف پہنچانا، نبی تو معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ نے معاف نہیں کیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے، توہین کرو گے، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند کرو گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا نبی، اس کا سینہ اتنا وسیع ہے، وہ معاف کر دے، لیکن یہ مسئلہ بن جاتا ہے اللہ کے بندے کا اور اللہ کا، کہ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کے سامنے بے ادبی کی جائے۔ نبی نے معاف کر دیا، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہاری جو پونجی ہے عمل کی، یہ سب کی سب برباد ہو جائے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن میں کیا کہا؟ آپ معاف کیجئے ان کو، خود العفو وامر فاعف عنہم واستغفر لہم، اللہ سے مانگ کر ان کو معاف کریں۔ اللہ میرا امتی ہے، جیسے باپ ہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، اگر یہ بھٹک گئی، اگر یہ دائیں بائیں چلی گئی، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، تمہاری جان کا جتنا تمہارے اوپر حق ہے، اس سے زیادہ حق تمہارے نبی کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اور نبی علیہ السلام کی جو گھر والیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے، وہ تمہارے لیے ماں کے برابر ہے، وہ تمہارے لیے ماں کا درجہ، وازواجه امہاتهم۔ لہذا نبی حضرت عائشہ نے شب قدر کے دن کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر اگر مل گئی کیا مانگو اللہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ نے دعا یاد کی، حضرت عائشہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ عائشہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میری کوئی صبح میری کوئی شام نہیں گزرتی کہ صبح اور شام کو میں اپنی امت کے لیے یہ دعا نہیں مانگتا۔ آج وہ امت کہاں ہے جس نبی کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، امت کے غم کے اندر جو نبی دنیا سے جا رہا ہے، جبرائیل سے پوچھوا رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے گی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن کل قیامت کے دن پورے سرات کے اوپر لوگ گزر رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پورے سرات کے سائڈ میں کھڑے ہوئے آپ دعا کر رہے ہیں یا رب سلم سلم یا رب سلم سلم، اے میرے رب میری امت کو بچا لے کہیں کٹ کے گر نہ جائے۔ میدان حشر کے اندر کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انبیاء سیر من بال خدایا نفسی رب اغفر لامم کار رسول عربی، انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی جرت نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اتنے میں لوگ محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین پیغمبر کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے 7 دن کا ایک طویل سجدہ۔ اب یہ 7 دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوں گے یا یہاں کے 50,000 سال کے برابر؟ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتوں کا عروج اللہ کی طرف ہوگا، اور وہ کتنے عرصے میں پہنچیں گے؟ یہاں کے 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور ایک دن 1000 سال کے برابر۔ اگر ہم 1000 سال ہی لے لیں تو 7 دن کا سجدہ 7,000 سال کا ہوگا۔ اس لیے کہ انسانیت کا حساب شروع ہو گیا، انسانیت کے بارے میں فیصلہ ہو، جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 7 دن کے طویل سجدے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کو کیا مانگنا ہے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ کیجئے کس کی سفارش کرنی ہے، آپ کی سفارش کے حق میں قبول کی جائے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے تو انسانیت کا غم، عالمین کا غم، خالی انسانیت کا نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف انسانی طبقات کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اس نے کہ وہاں تیسرا کوئی شخص نہیں تھا، لیکن اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَهُ، اور حضور علیہ السلام کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت ہود، کہ جن قوموں کے اندر یہ رہتے ہیں ان قوموں کی طرف، ان قوموں کے اطراف میں جو بستیاں ہیں ان قوموں کی طرف، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ یہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی جو بستی ہے ان کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس بستی کے اطراف میں جتنی انسانوں کی بستیاں ہیں ان کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں تم سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تم مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، جنوب میں رہتے ہو، شمال میں رہتے ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، تم حاکم ہو، تم محکوم ہو، تم مرد ہو، تم عورت ہو، تم چھوٹے ہو، تم کیا ہو، تم سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ آج بدقسمتی کیا ہے، مسلمانوں سے پوچھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پیغمبر، مسلمان کہیں گے ہمارے، غیر مسلموں سے پوچھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پیغمبر، کہیں گے مسلمان۔ اور قرآن سے پوچھئے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے تمام عالم انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر دیا، خالی انسانوں کے لیے نہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ طائف کے سفر سے واپس تشریف، انسانوں نے آپ کو دھکار دیا، انسانوں نے آپ کو نکال دیا، انسانوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، انسانوں نے آپ کے جسم پر اولاد کیا، لیکن آپ رات کی تاریکی میں اللہ کو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ تو وہ مخلوق جو انسانوں کو جس مخلوق کا انسانی نظروں سے دیکھ نہیں پاتے، وہ آ کر کہتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ وہ قریب پہنچے جنات، ایک دوسرے کو کہنے خاموش سنو، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر دو، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ وہ ملاقات نہیں کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خالی قرآن سننے کے بعد یہیں سے واپس لوٹتے ہیں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کی طرف۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کہہ رہے ہیں ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانیت کی طرف نبی الثقلین، انسان اور جنات کی طرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے، آپ سیدھے مسجد حرام سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد اقصی آپ سے آنے والے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ تھا، تو تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو وہاں پر جمع کیا گیا تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کے اندر ختم نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا جائے۔ اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تھا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تھا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا تھا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے تم کس موسیٰ کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو اپنے قبلے کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر میں نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز میں نے تو ان کا کلمہ پڑھا تھا، تم کس موسیٰ کی بات کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تم کس عیسیٰ کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مسجد اقصیٰ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر 2 رکعت نماز، تم کس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت باقی نہیں، تمام نبوتوں کو منسوخ کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان موسیٰ وعیسیٰ حیا لما وسعته الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اس زمین کے اوپر ہوتے ان کے لیے میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے بحیثیت نبی کے نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کی طرف، جنات کی طرف، انبیاء کی طرف، اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، جن عالمین کا وہ پروردگار ہے، جن عالمین کو اس نے وجود بخشا ہے، جن عالمین کو وہ چلا رہا ہے، اگر ان عالمین کو رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک بیچ میں نہیں لائیں گے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت۔ اور اس کے واقعات ہیں، حضرت علی کے تھے، مدینے کے باہر ہم لوگ جاتے تھے یا آتے تھے تو اچانک دائیں طرف سے سلام کی آواز آتی تھی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ دائیں طرف پلٹ کے دیکھتے تھے، وہاں کوئی انسان موجود نہیں ہوتا تھا، یہ جھاڑیوں سے درختوں سے آواز آتی تھی کہ یہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، پتھروں سے آواز۔ وہ ابو جہل مٹھی میں کنکر بند کر کے لایا اور اس بدبخت نے کہا اگر آپ بتائیں کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جو تیری مٹھی میں ہے وہ میری نبوت کی خود گواہی دیں گے۔ آپ کا کہنا اور اس کی مٹھی سے یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اسی طرح بنبناہٹ کے ساتھ آواز نکل، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبدہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اس بدبخت نے مٹھی کو کھولا، کنکر پھینکے اور کہنے لگا ہاں ہاں اس کے اوپر بھی اس نے جادو کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جہالت کی کوئی انتہا ہے؟ آپ خود آ کر کہہ رہے ہو کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، آپ سو سے فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ میری نبوت کی گواہی دیں گے۔ یہ جو مسجد جن ہے جنت المالا، جہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جنت المالا کی طرف مسجد جن ہے، بیچ میں سڑک ہے، سڑک کے اس پار اور ایک مسجد ہے جس کا اصلی کتابوں کے اندر نام آتا ہے مسجد شجا۔ تو بدقسمتی تمام ناموں کو مٹا دیا گیا، بادشاہوں کے ناموں کے ساتھ چڑھا، لیکن صحابہ کا نام نہیں رہنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال مسجد شجا، یہ مسجد شجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر، ایک عربی دیہات کا رہنے والا، اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، نبوت کی دلیل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درخت تھا، شجرا عربی کے اندر درخت کو کہتے ہیں، آپ نے اس درخت کو ایسے ہاتھوں کے اشاروں سے بلایا، درخت جڑوں سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، درخت سے آواز نکلتی ہے اشہد ان لا الہ الا
الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو پھر واپس اشارہ کر دے، وہ اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عربی کے اوپر تھر تھری قائم ہوتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، کیسا انسان ہے کہ پتھر کلمہ پڑھ رہا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انسان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، انسان ماننے کو تیار نہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ شکوہ کرتا اپنے بندوں سے، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، پتھر۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل، پتھر کی سختی تمہارے دلوں کی سختی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کا مزاج اور خصلت یہ ہے، پتھر کو بیچ میں سے توڑو، اس کے سینے کے اوپر ہتھوڑا مارو تو وہاں سے پانی کی ایک دھار نکل آتی کہ بھائی غصے والے انسان پانی پی، اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو ایسے ان کی چٹانوں کے درمیان سے پانی کے دریا نکلتے۔ آپ سری نگر کے جہلم کو دیکھو اور جہاں سے وہ نکلتا ہے اس جگہ کو دیکھو کہ پتھروں کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اوپر پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لڑکتا آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا پتھر کھسک گیا تھا، بڑا پتھر نیچے آ گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوئی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے یہ لڑک کے نیچے آیا۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن انسان کے اعمال اتنے خطرناک کہ ان اعمال کی وجہ سے اس کا دل پسیجتا نہیں، اس کا دل نرم نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر حق کی بات داخل نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے دل کے سب دروازوں کو بند کر کے رکھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل پیغام 12 ربیع الاول کا یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کی امت میں کھڑا کیا ہے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، نہ تجھے اس دنیا کی ضرورت نہ تجھے اس دنیا کی ضرورت، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اللہ اگر میری دنیا اور آخرت برباد ہوئی میں کسی قابل نہیں رہوں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، از نگاہ مصطفیٰ بنھا۔ قیامت کے دن مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ مت کر، اقبال کرے۔ اور بہت سے علماء نے کہا کہ اقبال کی شعر کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کی۔ اقبال چھوٹا انسان نہیں تھا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ عجیب شعر کا اقبال نے کہ عالم ارواح کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح سب سے پہلی تخلیق اللہ کی روح کے اعتبار سے وہی اول، سب سے پہلی روح یہ بنائی گئی، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد میں وہی آخر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن۔ حضرت عائشہ سے پوچھا حضور کی سیرت کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ آپ کی سیرت ہے، جو آپ کی سیرت ہے وہ قرآن ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہے؟ تو اقبال نے کہا اے اللہ
مجھے نہ اس دنیا کی ضرورت نہ اس دنیا کی ضرورت، لیکن میرا عمل تو تیرے ساتھ ہے۔ لیکن میرا نبی وہ دکھی ہوگا، ان کا دل دکھ جائے گا جب وہ ہمارے اوپر نظر ڈالیں گے۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے وہاں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لینا تاکہ میرا نبی میرے عیبوں کے اوپر مطلع نہ ہو سکے۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو اگر بھی حسابم نہ گزیر، اگر تو میرا حساب لینا ہی چاہے گا، میرے اقبال کو بغیر حساب لیے آگے نہیں بڑھ رہے، میرا حساب لے لینا، لیکن مجھے اپنے نبی کے سامنے رسوا اور ذلیل مت کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو کل قیامت میں کھڑا ہونا ہے۔ خواجہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ ہم تو تمہارے ڈوڑا سے گزرے تھے، اور ہم کوئی تمہاری حکومت چھیننے کے لیے نہیں، تمہاری دنیا لینے کے لیے نہیں، تمہارا مال و دولت لینے کے لیے نہیں، ہم تو دینے کے لیے آئے تھے، اور ہم نے جو تم کو دیا تھا ایمان کا باغ لگایا تھا، نبی کا دین دے کر گئے تھے، لیکن جب تمہارا دن تمہارا دور آیا اس وقت تم نے نبی کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جاتے ہوئے وہ سانسیں رک جاتی ہے، نفس منکر نبی آئے جنید و بایزید ایجا، یہ سانسیں رک جاتی ہے کہ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگا؟ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت میں کیسے کھڑا ہوگا؟ آخرت میں کیسے سامنا کرے گا؟ اس نے اقبال میں کیا کہا کہ تو غنی ازہر تو عالم من فقیر، تو غنی ازہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، آخرت کے دن میرا عذر قبول کر لینا، تو اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو اگر دیکھے گا نہیں اس کا حساب لیے بغیر اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا، میرا حساب لے لینا، میرے نبی کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے اپنے نبی کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اکرمہ کو لایا گیا، اکرمہ بھاگ گیا، آپ نے مکے کو فتح کیا، اکرمہ مکہ چھوڑ کر چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں، اور پھر وہ بھی کہ مکے کو اس طرح فتح کرتے ہوئے اکرمہ چلا گیا۔ اکرمہ کے باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ أُمَّتِي وَفِرْعَوْنُ أُمَّتِي أَبِي جَهْلٍ، ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس فرعون کے بیٹے کو لایا اور اس کی بیوی لے کر آیا، وہ بھاگ گیا تھا، سمندر کے ساحل کے اوپر پہنچ کر کشتی کے اندر بیٹھ چکا تھا، لیکن بیوی لے کر آئی واپس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا، ابو جہل کے بارے میں زبان نہیں کھولنا۔ ابو جہل تو چلا گیا، لیکن اس کے بیٹے کے لیے ہدایت کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس لیے ابو جہل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی پڑھا نا انہوں نے نعت کے اندر، رؤوف و رحیم۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو عظیم نام، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جس سے امت کو پریشانی ہوتی ہے اس سے نبی پریشان ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے حق میں وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ کی جو دو عظیم صفتیں جس کی تشریح کرنا بڑا مشکل ہے، وہ دو عظیم صفتیں اللہ اپنے نبی کی گنوارا کہ میرے نبی کا سینہ کتنا وسیع ہے۔ اب اکرمہ آئے، اکرمہ نے اسلام قبول کیا، اکرمہ اپنے حق میں دعا کر رہا، اے اللہ کے نبی سے آپ کو پتا ہے میں نے اور میرے باپ نے آپ کے خلاف پوری زندگی لگا دی، اب مجھے اللہ نے اسلام کی روشنی سے نوازا، لیکن پچھلی زندگی کے بارے میں دعا کر دیجئے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما تعلم ان الاسلام يجب ما كان قبله، اما تعلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله، ارے اکرمہ کیا تجھے پتا نہیں کہ اسلام لانے کی برکت سے، کلمہ پڑھنے کی برکت سے جو کفر و شرک کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے اس پوری زندگی کو صاف کر دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صاحب آگے کے لیے تو میری لیے دعا کر دیجئے، جس طرح میں نے ابھی تک اپنے آپ کو دین کے خلاف لگایا، انسانیت کے خلاف لگایا، اخلاق اور مروت کے خلاف لگایا، اے اللہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حق میں قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے حضرت اکرمہ کے لیے دعا کی۔ وحشی اور ہندا جس نے آپ کے چچا کے سینے کو چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، کان کاٹے، ناک کاٹی، آنکھیں نکالی، زبان اس کو دھاگے میں پرویا، یہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، آپ دھکا نہیں دیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا، آپ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ نے صرف ایک بات کہی، اچھا ٹھیک ہے لوگ کلمہ پڑھ لو، لیکن اس طرح میرے سامنے نہ آیا کرنا، کیوں؟ تم کو دیکھنے کے بعد مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا، اور یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، ان کے حق کی بات کریں، یہ نہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ قدورت ہے، نہیں، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، تم سامنے آؤ گے مجھے میرا چچا یاد آئے گا، اور میں نے چچا کی لاش کو دیکھا ہے، میری چچا کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، لیکن تم آئے ہو اللہ کی پناہ ڈھونڈنے کے لیے، ہم تم کو دھکا نہیں دیتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن آج امت ایسے انسان کو روز ادھر کے اندر تکلیف پہنچا دی، اس لیے کہ امت کے اعمال پہنچ رہے ہیں نبی کے دربار میں، اور نبی جب ہمارے اعمال دیکھتا ہوگا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، رشوتیں ہی رشوتیں ہیں، ہاں میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل پیغام ربیع الاول کا یہ ہے، ربیع کے معنی ہی عربی کے اندر بہار کے آتے ہیں، کہ جس مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ انسانیت کے لیے بہار کا موسم ہے، وہ انسانیت کے لیے بہار کے دن ہے، خوشخبری اور بشارت کے ایام ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں اس کے لیے تو عمل کرے، تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں بہت پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے جو باتیں سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والا بھی جو ہے محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بنیادوں پہ کھڑا فرمائے جن بنیادوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کھڑا فرمایا تھا، جن بنیادوں پہ ان تمام بزرگان دین نے، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اولیاء کاملین ہمارے خطوں کے اندر یا دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر اللہ کے حق دین کو لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو، خاص طور سے اس امت کو دوبارہ ان بنیادوں پہ کھڑا فرمائے، اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا